بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود حافظ گلزار۔ تجوید القرآن کورس کے اس ابتدائی کورس میں ہم سبق نمبر 8 پڑھنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم پڑھیں گے قاف اور کاف کا مخرج، یعنی حروف لہاتیہ کا مخرج۔ ہر سبق کی طرح ہم پہلے گزشتہ اسباق کی کچھ دہرائی کریں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ ہم حروف تہجی کے مخارج سیکھ رہے ہیں۔ مخرج کی جمع ہے، یعنی وہ جگہ جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی کون سا حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے، اور حروف کی ادائیگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے حروف کو 3 اقسام میں تقسیم کیا: گلے سے ادا ہونے والے حروف، زبان سے ادا ہونے والے حروف اور ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف۔ پہلی قسم میں ہم نے 6 حروف حلقی پڑھے، یہ گلے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی غین، خا، عین، ح، حمزہ، ہا۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں زبان سے ادا ہونے والے حروف۔ زبان سے ادا ہونے والے حروف 3 جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ یہاں 2 لکھا ہے، لیکن صحیح تقسیم اس کی یہ ہے کہ زبان سے حروف 3 جگہ سے ادا ہوتے ہیں: زبان کی جڑ سے، جو گلے کی طرف کا حصہ ہے زبان کا، زبان کے درمیان سے، اور نمبر 3 زبان کی نوک سے۔ سب سے پہلی تقسیم زبان کی جڑ سے، جو ہمارے حلق سے جڑی ہوئی جگہ ہے زبان کی، اس سے دو حروف ادا ہوتے ہیں: قاف اور کاف۔ انہیں حروف لہاتیہ کہتے ہیں۔ لہات گوشت کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو حلق کی طرف تالو کے اوپر نرم سا حصہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، جسے اردو میں کوا کہتے ہیں۔ کیونکہ قاف اور کاف دونوں کا مخرج اس کے قریب ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں۔ پہلا حرف ہے قاف، اس میں 2 نقطے ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ زبان کی جڑ جب اوپر کی طرف تالو کے بالکل آخر کے نرم حصے پر لگے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ تالو کو کوا نہیں کہتے، یہ غلطی ہے، بلکہ تالو کے اوپر، تالو پر آخر میں گلے کی طرف جو اوپر گوشت کا ٹکڑا چھوٹا سا لٹکا ہوتا ہے، اس کو کوا کہتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ زبان کی جڑ جب کوے کے قریب نرم تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ دوسرا حرف کاف ہے، جسے ہم ڈنڈے والا کاف بھی کہتے ہیں، وہ بھی زبان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے قاف کے مخرج میں اور کاف کے مخرج میں۔ کاف کا مخرج یہ ہے: زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے پر لگے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ قاف موٹا قاف، نقطوں والا قاف، وہ جب زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے لگے، اور کاف جب زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے پر لگے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ اس کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں۔ قاف موٹا پڑھا جاتا ہے، کاف باریک پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے عین اور ہا میں فرق کیا تھا، اسی طرح قاف اور کاف میں فرق کریں گے، اور اسی طرح تمام وہ حروف جو آپس میں ملتے جلتے ہیں یا جن کا مخرج ایک ہے، سب میں فرق کرنا ہے، کیونکہ ان میں فرق نہ کرنے سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا یہ بڑی غلطی کہلاتی ہے۔ مثلا قل هو اللہ احد، اگر ہم نے اس کو موٹا نہیں پڑھا بلکہ قل هو اللہ احد پڑھا تو قل کا مطلب ہے کہو اور کل کا مطلب ہے کھاؤ۔ اسی طرح قرآن کریم میں قلب کا لفظ ہے، اگر اس کو قلب ہی پڑھا قاف سے تو اس کا معنی ہوگا دل، اور اگر اس کو قلب پڑھا چھوٹے کاف سے باریک پڑھا تو اس کا مطلب ہو جائے گا کتا، یعنی معنی کہیں کا کہیں ہو گیا، زمین آسمان کا فرق پیدا ہو گیا۔ اب ہم آج
کے جو ہم نے حروف پڑھے ہیں اس کی نماز میں پریکٹس کرتے ہیں اور دیکھیں گے کہ نماز میں ہم کس طرح خیال کریں گے، نماز میں بھی اور قرآن کریم کی تمام آیات میں بھی۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، ان تمام الفاظ میں کاف چھوٹی کاف ہے، یعنی جو باریک پڑھی جاتی ہے، لہذا اس کو باریک پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم، زبان کی جڑ کو تالو کے سخت حصے سے لگا کر کاف ادا کریں گے۔ سبحانک اللہم موٹا نہیں پڑھیں گے ورنہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جائے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں ہے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سارے کاف بالکل باریک پڑھے جائیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، قاف موٹا ہے، خوب موٹا پڑھا جائے گا، مستقیم پڑھیں گے تو یہ غلطی ہوگی۔ قل هو اللہ احد، قاف موٹا قاف ہے، موٹا پڑھا جائے گا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کاف باریک ہے، باریک پڑھا جائے گا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے زبان کی جڑ سے ادا ہونے والے حروف کو پڑھا۔ زبان کی جڑ سے ادا ہونے والے حروف دو ہیں، قاف، کاف، انہیں حروف لہاتیہ بھی کہتے ہیں۔ قاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ جب تالو کے نرم حصے پر لگتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ کاف زبان کی جڑ جب تالو کے سخت حصے پر لگتی ہے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ اب ہم نماز میں جو اذکار پڑھے جاتے ہیں، جو ہم سورت تک پڑھ چکے ہیں، ثنا سے سورت تک، یعنی سورہ ناس تک، سورہ کوثر سے ناس تک ہم پڑھ چکے ہیں، مشق کر چکے ہیں، اور کچھ قواعد کا ہم نے ان میں اجرا کیا۔ آج رکوع سے سلام تک کے جو اذکار ہیں ان کو ہم پڑھیں گے اور قواعد کا اجرا کریں گے۔ چونکہ اس کورس کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہماری تلاوت ٹھیک ہو، الفاظ ٹھیک ہوں، معنی نہ بدلے۔ جہاں یہ مقصد ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ ٹھیک ہوں، وہی ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ کم از کم اتنا ہمارا قرآن کریم درست ہو کہ نمازیں ہماری درست ہو، کیونکہ نماز میں قرات فرض ہے، لہذا نماز میں بھی ہماری تلاوت درست ہو، الفاظ درست ہوں۔ تو چلتے ہیں نماز کے اذکار کی طرف، اور درمیان میں کچھ قواعد کا بھی ذکر کریں گے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ۔ سمع اللہ ہو نہیں کرنا، یہ اکثر غلطی ہو جاتی ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ جن حروف پہ صرف زبر زیر پیش ہیں ان کو کھینچنا نہیں ہے، ہاں جن کے ساتھ الف ہو، واو ہو، یا ہو، ان کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ہاں کو ہر جگہ واضح کرنا، یہ اکثر غلطی ہو جاتی ہے کہ ہاں کو ہم واضح نہیں کرتے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ اب تک جتنے قواعد پڑھ چکے ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو قواعد آپ کو معلوم ہے ان کا دھیان رکھنا ہے۔ آگے چل کر ہم مزید قواعد بھی پڑھیں گے، مثلا ربنا میں را موٹی پڑھیں گے، ربنا لک الحمد، سبحان ربی الاعلی۔ یہاں پر اکثر غلطی ہو جاتی ہے، التحیات میں التحیات پڑھتے ہیں، التحیات یا التحیات، تو اس لفظ کو اچھی طرح سن کے ٹھیک کیجیے گا۔ ہا کو ہا پڑھنا ہے اور ہا کو یا سے اچھی طرح ملانا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، مسنون دعا ہے. اور رب جعلنی یا ربنا بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس میں بھی غلطیاں نہ ہوں. رب جعلنی، اس کو رب جعلنی پڑھ لیتے ہیں، جیم پہ زبر پڑھ لیتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنا ہے. جیم کو ساکن پڑھنا ہے، ہاں جیم پہ قلقلہ ہوگا. رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نماز کے بعد کی یہ دعا ہے: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. آج کا سبق مکمل ہوا. اگلے سبق میں انشاءاللہ مزید اگلے سبق کا پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.